बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात इस वक्त मुल्क भर में जारी हैं और खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपके साथ उमैर बशीर और हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद होगा। उसका तारुफ मैं आपके साथ करवा देता हूं। सीनियर तज्ज़ियाकार सलमान गनी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार डॉक्टर हसन अस्करी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान और ब्यूरो चीफ भी हमें ज्वाइन करेंगे, जबकि तज्ज़ियाकार मसूद रज़ा भी हमारे साथ मौजूद होंगे। एक ओवरव्यू जान लेते हैं। 42 कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं मुल्क भर में, जिनमें 219 वार्ड्स हैं और उनमें से 206 पर आज जो है वो पोलिंग इस वक्त जारी है। 1 घंटे से भी कम का जो वक्त है वो अब बाकी बचा है और उसके बाद जो तमाम नज़रें होंगी, जो तमाम हमारी निगाहें होंगी, वो होंगी रिजल्ट्स के ऊपर। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात इतने अहम क्यों हैं, इसके कौमी सियासत पर क्या असरात होंगे, और यही सवाल लेकर चलता हूँ सलमान गनी साहब। सबसे पहले आपकी जानिब अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया सर। इसके कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात जो हैं सबकी नज़रें इस पर हैं, हमारी मुल्की सियासत पर इसके क्या असरात देखते हैं आप? देखें, किसी भी जमहूरियत के अंदर जो बुनियादी जमहूरियत के ये अदारे बड़ी अहमियत और हैसियत के हामिल होते हैं, और इस वक्त जब कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात हो रहे हैं, चारों सूबों के अंदर मुंतखब बल्दियाती अदारे मौजूद नहीं, और खुशाइंद अमर ये है कि इन अदारों के इलेक्शन के बाद इस बात का बहुत इम्कान है कि चारों सूबों के अंदर ये बल्दियाती अदारे होंगे। हमारी सियासी तारीख में बल्दियाती इंतखाबात ज़्यादातर डिक्टेटरशिप में हुए, 1959 में हुए, फिर 1989 में हुए, फिर 2001 में हुए। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के आप इंतखाबी मंशूर उठा के देखें तो उसमें बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है कि हम जब बरसे इक़्तिदार आएंगे तो इन अदारों के इंतखाबात करवाएंगे, इन अदारों के जो अरकान हैं उन्हें बाख्तियार बनाएंगे, उनको फंड्स फराहम करेंगे। लेकिन अमलन जब वही पार्टीज़ इक़्तिदार के अंदर आती हैं तो वो गुरेज़ा होती हैं। और आज की सूरत हाल में मैं ये समझता हूँ कि ख़ास तौर पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से और उनकी हुकूमत से ये तवक्को थी कि वो बरसे इक़्तिदार आने के बाद ये इंतखाबात पाकिस्तान के अंदर मुमकिन बनाएंगे। अब उनके बयानात आ रहे हैं कि हम ये इंतखाबात के हवाले से संजीदा हैं और संजीदगी जाहिर भी करते नजर आ रहे हैं, लेकिन 3 साल गुजर चुके हैं। कुछ दिन साल के अंदर कुछ दिन में करवाएंगे इंतखाबात। देखिए, अच्छी बात है कि अगर वो ये कह रहे हैं तो उन्हें करवाने चाहिए, चूंकि आने वाले आम इंतखाबात में उनसे इस हवाले से जरूर बात पुरस होगी कि आखिर क्या वजह है, कौन सी ऐसी बात थी कि अगर तो अरकान असम्बली इसमें रुकावट है, और ये बड़ी सियासी हकीकत भी है कि आपके अरकान असम्बली आखिर क्यों कर इतने इंटरेस्टेड होते हैं इन अदारों में। इन अदारों के डेवलपमेंट फंड्स मौजूद हैं, और उमैर असल बात यह है कि दुनिया के अंदर जो मजबूत जमहूरियतें हैं वो इसी सिस्टम की बुनियाद पे हैं। हम जब ये कहते हैं कि न्यूयॉर्क और लंदन का मेयर जो है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा बाख्तियार है, तो इसलिए कि वो वहाँ पर डिलीवर करते हैं, और जो गली मोहल्ले के मसाइल हैं, देहातों के मसाइल हैं, ये वहाँ के मुंतखब लोग जो हैं वो इसमें इनिशिएटिव लेते हैं, अपना उसमें एक रोल अदा करते हैं। अगर पाकिस्तान के जमहूरी सिस्टम में 60-70 हज़ार लोग इलेक्ट होकर सामने आ जाएंगे तो आपका जमहूरी सिस्टम ज़्यादा मजबूत होगा, ज़्यादा मुनज़्ज़म होगा। लिहाजा मैं समझता हूँ कि आज के दिन की अहमियत यह है कि कंटोनमेंट बोर्ड्स के इलेक्शन से एक नई शुरुआत का आगाज़ हुआ है। इन इंतखाबात के नताइज के जो आपने सियासी असरात की बात की है, देखें बात यह कि यहाँ से ये ज़रूर पता चलेगा कि हुक्मरान पार्टी तहरीक इंसाफ के साथ कौन सी पार्टी के लोग जो कैंट के सिविलियन अदारे हैं वहाँ पर उनकी क्या हैसियत है, क्या अहमियत है। लिहाजा आने वाले इंतखाबात या आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में ये चीज़ जो इनके नताइज होंगे वो ज़रूर अपने असरात पैदा करेंगे। और सलमान साहब, आपने एक बड़ा अहम नुकता उठाया कि जो डिक्टेटरशिप है या माशाल्लाह के अदवार में ही जो ये इंतखाबात होते आए हैं हमेशा से, वजह क्या है? सियासी जमातें वादा कर देती हैं, नारा लगा देती हैं, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं करवा पाती। देखें, ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हम हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज़ के सामने रखते हैं कि वो डिक्टेटरशिप में इसलिए इन इंतखाबात में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि वहाँ पर आपकी मुंतखब असम्बलियाँ मौजूद नहीं होती, और वो ये इंतखाबात इसलिए करवाते हैं कि उन्हें भी देखिए, पाकिस्तान बुनियादी तौर पे तो एक जमहूरी मुमलकत है। जमहूरी स्ट्रगल के नतीजे में बनने वाले मुल्क के अंदर जमहूरी सिस्टम आगे चलना चाहिए, और चलता भी रहा है। और वो इसलिए ये इलेक्शन करवाते हैं कि 50-60 हज़ार लोग जब मुंतखब अदारों का हिस्सा बनेंगे तो यकीनन उनकी रहनुमाई का फरीजा भी सर अंजाम देंगे कि आम आदमी के मसाइल क्या हैं। ठीक है, पर अब ग्राउंड रियलिटी क्या है, वहाँ पर क्या सिचुएशन है, टर्नआउट कैसा रहा, कितनी बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले, ज़ाब्ता अखलाक के हवाले से भी कुछ सवालात हैं, उनका भी जवाब जानेंगे। लियाकत अंसारी लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं, उनकी जानिब बढ़ते हैं। लियाकत, आपने दिन भर जो है आज का जो इलेक्शन है वो कवर किया, क्या सूरत हाल देखी? हमने देखा कि कई शहरों में मार कुटाई के जो वाक़यात भी देखे, लाहौर में ओवरऑल कैसा इंतखाब रहा आज?
اج بالکل لاہور کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات کی بات کی جائے تو یہ مجموعی طور پر پرامن جو ماحول ہے اس میں اس کی ووٹنگ کا عمل جاری ہے۔ صبح سویرے تقریباً 8 بجے ہی پولنگ کا جو ہے وہ بر وقت آغاز ہوا۔ پولنگ ایجنٹس کی موجودگی میں جو ہے وہ انتخابی عمل کا پریزائڈنگ آفیسرز نے جو ہے وہ آغاز کیا۔ اگر بات کی جائے تو جو کینٹ کے ایریا سے یہاں پر جو ہے وہ ووٹ ڈالنے کی شرح جو ہے وہ اب تک کافی کم رہی ہے۔ اس میں 2 فیکٹر تھے، ایک تو کینٹ کے ایریاز کے لوگ ذات خود عام انتخابات ہوں، لوکل باڈیز ہوں یا کنٹونمنٹ کے انتخابات ہوں، یہ سست روی کا شکار ہوتے ہیں اور تاخیر سے نکلتے ہیں۔ اس بات کا سیاسی جماعتوں کو اور ان کی قیادت کو بھی احساس ہے۔ بہرحال اس وقت تحریک انصاف ہو، مسلم لیگ نون اور جماعت اسلامی ہو، پیپلز پارٹی اور تمام جماعتوں کے کینڈیڈیٹ اپنے ووٹرز کو باہر نکالنے کے لیے کوشاں ہیں۔ دوپہر کو کچھ وقفے سے صبح سے لے کے شام تک جو ہے اب تک مختلف علاقوں میں بارش بھی ہوئی، جس کی وجہ سے کچھ پولنگ سٹیشنز کے اندر پانی بھی جمع ہوا، راستوں میں پانی جمع ہوا، اس وجہ سے مشکلات پیش آئیں، جس کی وجہ سے تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون دونوں نے الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا، استدعا کیا کہ 1 گھنٹے کے لیے وقت جو ہے وہ پولنگ کا بڑھا دیا جائے۔ اگر بات کی جائے کوئی تلخی کی تو چھوٹے موٹے واقعات ایسے ہوئے ہیں جو بہت زیادہ کوئی رپورٹیبل نہیں ہے کہ کسی 1-2 جگہ پر جو ہے وہ نعرے بازی ہوئی مخالفانہ یا ایک جگہ پر تھپڑ جڑنے کا واقعہ ہوا، سابق امیدوار کو جو ہے تھپڑ جڑا گیا، تو اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں۔ کوئی اس طرح کا سنگین امن و امان کی صورتحال کا لاہور میں مسئلہ پیدا نہیں ہوا۔ اگر لاہور کنٹونمنٹ بورڈ کے وائس پریزیڈنٹ جس کے حصول کے لیے آج کونسلرز کے انتخاب سے صورتحال واضح ہوگی تو دیکھا جائے تو یہاں پر مسلم لیگ نون نے سابق دور میں دونوں جو کنٹونمنٹ بورڈز کی سیٹیں ہیں، والٹن کی اور کینٹ کی، یہاں کے وائس پریزیڈنٹ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے پاس تھے اور تقریباً 13 سیٹیں انہوں نے جیتی تھی، جس کے بعد انہیں 2 اسپیشل سیٹیں ملی، تو اس طرح وہ ایک کمفرٹیبل جو ان کے پاس میجورٹی تھی اس کی وجہ سے انہوں نے کنٹونمنٹ میں جو ہے اپنی حکومت بنائی۔ لیکن اب تحریک انصاف اس کو اپسیٹ کرنا چاہتی ہے، کافی محنت کی گئی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو مسلم لیگ نون کی جانب سے خواجہ سعد رفیق نے بھرپور انداز سے کمپین چلائی، سردار ایاز صادق نے بھی بھرپور انداز سے کمپین چلائی، کیونکہ 15 حلقے جو تھے وہ سعد رفیق کے کانسٹیچوئنسی میں آتے تھے اور 5 سردار ایاز صادق کی کانسٹیچوئنسی میں آتے تھے۔ دوسری جانب اگر تحریک انصاف کی بات کی جائے تو ہمایوں اختر جو ہے وہ فرنٹ فٹ پر کھیلے ہیں، انہوں نے اس قومی اسمبلی کے حلقے کو جہاں تقریباً 15 حلقے فعال کرتے ہیں اس میں کمپین کی ہے۔ پی ٹی آئی پنجاب کے صدر اعجاز چودھری ساتھ نکلے ہیں، میاں محمود رشید نے پس پردہ رہتے ہوئے جوڑ توڑ کیا، نہ صرف لاہور میں بلکہ تمام کنٹونمنٹ بورڈ جو پنجاب کی تھی وہاں پر جوڑ توڑ کرنے کے لیے، لوگوں کو روٹوں کو منانے کے لیے اور بٹھانے کے لیے مختلف امیدواروں کو جو ہے وہ یہاں پر محنت کی گئی ہے۔ بہرحال تحریک انصاف اس بار پرعزم ہے کہ وہ یہاں سے کنٹونمنٹ والٹن اور جو کینٹ ہے دونوں سے جو ہے وہ سیٹیں نکال کر یہاں پر وائس پریزیڈنٹ کے لیے۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ نے 2 پوائنٹس اٹھائے ہیں کہ 1 گھنٹہ وقت بڑھانے کا مطالبہ کیا گیا، کیا یہ سنا گیا ہے؟ اس کے حوالے سے بتائیے گا۔ ٹرن آؤٹ کا آپ نے کہا کہ کم رہا اور اب صرف 1 گھنٹے سے بھی کم وقت باقی بچا ہے، 50 منٹ غالباً بچے ہیں، باقی ابھی بھی نہیں نکلے، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو سیاسی پارٹیز ہیں، امیدوار ہیں، وہ لوگوں کو نکالنے میں ناکام رہی؟ دیکھیں اگر بات کریں آپ جو صدر گول چکر کا ایریا یہاں پر ٹرن آؤٹ جو ہے بہت اچھا رہا۔ اگر آپ میاں میر پہ جو کالونی ہے وہاں کے پولنگ سٹیشنز کی بات کریں تو وہاں صبح سویرے 8 بجے ہی لمبی لائنیں لگ گئی تھی، تو یہ آبادی اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو ایسی آبادی ہیں جو پوسٹ ایریاز میں فعال نہیں کرتی وہاں پر جو ہے وہ بھرپور انداز سے لوگ نکلے، انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا اور 8 بجے ہی ہم نے خود وٹنس کیا کہ لائنیں لگی ہوئی تھی خواتین کے کیمپس پہ بھی اور مردوں کے کیمپس پہ بھی۔ لیکن کینٹ کے ایریاز میں یہ جو ہے وہ 3 بجے کے بعد ووٹر جو ہے نکلنا شروع ہوا، اس سے پہلے اکا دکا لوگ نکلے ہیں، کیونکہ بارش کی وجہ سے جو ہے وہ یقینی طور پر یہ پوسٹ ایریا کے لوگوں کے حوالے سے یہی سیاسی جماعتوں کو گلا رہتا ہے کہ یہ اپنا ووٹ کا حق استعمال کرنے کے لیے بھی بر وقت نہیں نکلتے اور انہیں جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ کہہ لیں کہ منت سماجت کر کے یا انہیں بھرپور انداز سے کمپین چلا کر انہیں باہر نکالنا پڑتا ہے۔ تو اس وقت آخری گھنٹے میں یہی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو مطالبہ تحریک انصاف مسلم لیگ نون نے کیا اس حوالے سے یہ ڈیمانڈ تو کی گئی ہے، لیکن الیکشن کمیشن کی جانب سے اس پر کوئی باضابطہ رد عمل یا باضابطہ فیصلہ نہیں کیا گیا۔ ٹھیک ہے، ابھی اس حوالے سے فیصلہ نہیں کیا گیا۔ لیاقت آپ ساتھ ہی رہے گا، آپ سے اوفن ہم مزید جو اپڈیٹس ہیں وہ حاصل کرتے رہیں گے۔ اپنے پینل کی جانب بڑھنے سے پہلے کراچی کی بھی صورتحال وہ جان لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسلم خان بیورو چیف کراچی موجود ہیں۔ اسلم بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ شہر قائد میں آپ نے کیا صورتحال دیکھی؟ سب سے زیادہ جو ہم نے وارڈز ہیں وہ شہر قائد کراچی میں ہیں اور یہاں پر امیدوار بھی ہیں، زیادہ سخت مقابلہ دیکھا جا رہا ہے، شکایات بھی آ رہی ہیں ضابطۂ اخلاق کے حوالے سے، اور پیپلز پارٹی کی یہ شکایت ہے کہ وفاقی وزراء جو ہیں وہ آج دن بھر ان وارڈز میں موجود رہیں، تو کیا صورتحال ہے شہر قائد میں؟
مجموعی طور پر اگر ہم بات کریں صورتحال پرامن رہی ہے، اور جو شکایت ہوتی ہیں وفاقی وزراء کی، تو علی زیدی صاحب کے حوالے سے شکایت کی گئی تھی، لیکن وہ اپنا ووٹ کاسٹ کرنے گئے تھے کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ میں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں کورنگی میں تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ہیں، وہ وہاں پر گئے تھے اور ان کا وہاں پر ووٹ نہیں تھا۔ جب انہوں نے وہاں پر وزٹ کیا تھا تو اس پر وہاں پر پیپلز پارٹی کی جانب سے احتجاج کیا گیا تھا، جس پر وہ وہاں سے روانہ ہو گئے تھے۔ لیکن اگر ہم مجموعی طور پر صورتحال کی بات کریں، شہر قائد میں امن و امان کی صورتحال ماضی کے مقابلے میں بہت زیادہ بہتر رہی ہے۔ ٹرن آؤٹ چونکہ جو اتوار کا دن ہوتا ہے، اگر ہم بات کریں 3 بجے تک شاید 10 سے 12% ایک ٹرن آؤٹ کا اندازہ لگایا جا رہا تھا، لیکن 3 بجے کے بعد، اور کراچی کا ایک مزاج یہ ہے کہ 2 بجے کے بعد اور 3 بجے کے بعد یہاں پر جو ووٹنگ کی شرح ہوتی ہے وہ بڑھتی ہے، لوگ 2-3 بجے کے بعد نکلتے ہیں، اور آج یہاں پر دوپہر میں جو درجہ حرارت تھا وہ 35.5 تھا، 35.5۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ لوگ نہیں نکلے تھے، جہاں پر 2940 ووٹ تھے، وہاں صبح دوپہر 2 بجے تک اگر ہم بات کریں تو جو ووٹ کاسٹ ہوئے وہ 223 تھے، جہاں 1740 ووٹ تھے وہاں پر جو گوٹ کی آبادی تھی وہاں پر تقریباً 400 ووٹ کاسٹ ہوئے تھے۔ جس طرح رئیس انصاری صاحب بھی کہہ رہے تھے، لیاقت انصاری صاحب کے جو آبادیوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جس طرح کی آبادی ہوتی ہے۔ اب جس جگہ ہم موجود ہیں کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ، یہاں پر بڑی گہما گہمی دیکھنے میں آئی ہے صبح سے لے کر اب تک، اور اس وقت تو یہاں پر گہما گہمی بہت عروج پر ہے۔ جو سیاسی جماعتیں وہ پوری کوشش کر رہی ہیں کہ آخری ووٹ میں زیادہ سے زیادہ اپنے ووٹرز کو کاسٹ کر لیں۔ 4,66,000 ووٹرز ہیں کراچی میں، جو 42 کنٹونمنٹ بورڈ پر جو انتخابات ہونے، 6 کنٹونمنٹ بورڈ کے 42 وارڈز ہیں اور 42 سیٹیں ہیں، اس پر تقریباً 4,66,000 ووٹرز ہیں، 343 امیدوار ہیں اور اس میں 105 آزاد ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ اس حوالے سے بڑا اہمیت کا عامل ہے کہ یہاں سے پی ٹی آئی نے بھی 3 سیٹیں جیتی تھی 2015 کے انتخابات میں، اور اس کے علاوہ ایم کیو ایم نے بھی 3 سیٹیں جیتی تھی، اور پیپلز پارٹی نے بھی یہیں سے 3 سیٹیں جیتی تھی، اور پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی یہ واحد جماعتیں تھیں جو اس کنٹونمنٹ بورڈ سے ہی الیکشن میں 3 سیٹیں جیت سکی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کسی کنٹونمنٹ بورڈ سے کوئی سیٹ نہیں جیتی تھی۔ متحدہ قومی موومنٹ نے 14 سیٹیں جیتی تھی سب سے زیادہ، اور اس وقت یہاں پر جو وارڈز کی تعداد تھی وہ 32 تھی۔ لیکن ایم کیو ایم کے لیے اس وقت یہ پوزیشن بڑی مشکل ہو جائے گی کہ وہ دوبارہ اپنی اس روایت کو دہرا سکے، اور پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ وہ ایک کنٹونمنٹ بورڈ سے نکل کر دوسرے کنٹونمنٹ بورڈ میں جائیں۔ 2015 میں پی ٹی آئی ہو یا پیپلز پارٹی، وہ صرف ایک کنٹونمنٹ بورڈ تک محدود تھی، اور یہاں سے انہوں نے 3 سیٹیں لی تھی۔ مسلم لیگ نون نے 5 سیٹیں لی تھی، لیکن اس بار مسلم لیگ نون اس رنگ میں نظر نہیں آ رہی ہے۔ پیپلز پارٹی، ہم فیصل کنٹونمنٹ بورڈ گئے، ہم کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ گئے، ہم کراچی کنٹونمنٹ بورڈ گئے، پیپلز پارٹی کی اس وقت بھرپور کوشش ہے کہ وہ اس 3 کی تعداد کو زیادہ کرے، دگنا کرے یا 3 گنا کرے، اور اسی طرح پی ٹی آئی جس نے 3 سیٹیں پہلے لی تھی اب وہ بھی بہت کوشش کر رہی ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ ہمیں مقابلہ یا تو پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان نظر آیا، یا پھر ایم کیو ایم بھی کہیں کہیں مقابلہ کرتی نظر آئی۔ حتمی جو نتائج ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ اب 1 گھنٹہ رہ گیا، اس کے بعد سامنے آنا شروع ہو جائے گا، لیکن جو ماضی میں جو 14 سیٹیں ایم کیو ایم لیتے رہی ہے اس کے لیے اس بار یقینی طور پر بہت مشکل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کے لیے بھی ایک مشکل ہوگا اس الیکشن میں اپنی ایک بھرپور پرفارمنس دینے کا۔ ٹھیک ہے اسم، کراچی کے اوور ویو جو ہے وہ آپ نے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ ہمارے ساتھ جو بیورو چیف کوئٹہ وہ عرفان سعید بھی موجود ہیں، ان کی جانب بڑھیں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا کمنٹ میں یہاں پر شامل کرنا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، ایک تو امپورٹنس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ ان انتخابات کی امپورٹنس کیا ہے ملکی سیاست کے اوپر، اور دوسرا جو سلمان صاحب کی طرف سے پوائنٹ لے کر ہم آگے بڑھیں، اس پوائنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں وہ کیوں گریزاں ہوتی ہیں بلدیاتی انتخابات کو لے کر؟ دیکھیے، انتخابات لوکل گورنمنٹ پہ ہونا ایک مثبت ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں جمہوریت فروغ پائے تو لوکل گورنمنٹ ہونی چاہیے۔ تو اس وقت اس کو دلچسپی کنٹونمنٹ بورڈ میں یہ اس لیے ہے کہ چلو کم از کم کچھ تو علاقوں میں الیکشن ہوئے، کنٹونمنٹ بورڈز ہی میں الیکشن ہوئے، اگرچہ کنٹونمنٹ بورڈز کا میں جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹو ہوتے ہیں ان کا رول ذرا لمیٹڈ ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ کچھ تو ہوا کہ الیکشن ہوئے، اور یہی امید کی جائے گی کہ اس کے بعد جو ہے ہماری جو حکومتیں ہیں صوبائی، وہ پھر جو لوکل گورنمنٹ کے جو دوسرے الیکشنز ہیں عام شہروں میں جو ہونے ہیں وہ ہوں گے، تاکہ ہم صحیح معنوں میں کہہ سکیں کہ جمہوریت فروغ پاتی ہے، کیونکہ جمہوریت کا تینوں سطح پر، فیڈرل پہ، پروونشل پہ اور صوبائی اور یہ لوکل لیول پہ ہونا ضروری ہے۔ ہماری سیاسی جماعتیں اس لیے دلچسپی نہیں رہتی کہ بنیادی طور پر ان کو اس بات کا تو شوق ہے کہ فیڈرل حکومت سے اختیارات صوبوں کو تقسیم کر دیے جائیں، لیکن صوبوں سے آگے جب اختیارات کی تقسیم کی بات آتی ہے تو بڑا کنجوسی سے ہمارے حکومتیں جو ہیں وہ اور سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کام کرتی ہیں۔ اگرچہ بیان تو ہمیشہ اس کے حق میں دیں گی، ہم انتخاب کرائیں گے، انتخاب ہوں گے، انتخاب ہونے چاہیے، یہ تو کہتے ہیں،
لیکن اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب لوکل گورنمنٹ بن جاتی ہے تو پھر عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے ایک طرح کا رائیولری پیدا ہو جاتی ہے پروونشل اور نیشنل اسمبلی کے ممبران میں اور لوکل گورنمنٹ میں کہ ڈیولپمنٹ فنڈ کس طرح استعمال کیا جائے. ہمارے ہاں 1985 سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے کہ زیادہ ایکٹیو رول دیا گیا ہے ڈیولپمنٹ فنڈ کے استعمال میں پارلیمنٹیرینز کو, اور اس کے بعد جب بھی لوکل گورنمنٹ بنتی ہے تو یہ بجائے اس کے کہ یہ آپس میں مل کے کام کریں, پارلیمنٹیرین اور الیکٹڈ ریپرزنٹیٹو لوکل گورنمنٹ کے مل کے کام کریں, تو وہ ایسا نہیں ہوا. یہی وجہ کہ پارلیمنٹیرینز اس کے خاصے اگینسٹ ہم نے دیکھا کہ ان کو ہم ہمیشہ اس کے مخالف ہی پایا ہم نے. دیکھیے وہ اس لیے ان کے اگینسٹ ہوتے ہیں نا کہ ان کا خیال یہ ہے کہ اگر ڈیولپمنٹ فنڈ ان کی ریکمنڈیشن پہ خرچ ہوگا تو اس کا وہ کریڈٹ لے سکتے ہیں, جبکہ جب لوکل گورنمنٹ کے تھرو جائے گا تو لوکل گورنمنٹ کو اس کا کریڈٹ ملے گا. تو یہ اس کی وجہ سے وہ لوکل گورنمنٹ کی بات کرنے سے ذرا ہچکچاتے ہیں. لیکن اس میں بنیادی مسئلہ جو ہے وہ حکومتوں کا لیڈرشپ کا بھی ہوتا ہے. لیڈرشپ بھی جو ہے کیونکہ ان کا دار و مدار ایم این اے اور ایم پی ایز پہ ہوتا ہے حکومت کا, تو وہ ان کو ناراض نہیں کرنا چاہتے, وہ ان کو اوبلائج کرتے ہیں فنڈنگ دے کے, جو کہ اصولاً نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اسمبلیز کا کام بنیادی طور پر لیجسلیشن ہے. اور پھر یہ ہے کہ وہ ممبران لوکل گورنمنٹ سے مل کے ایک ڈیولپمنٹ ورک جو ہے وہ کر سکتے ہیں. لیکن منوپلی کا ہمارے ہاں چونکہ شوق ہے, شیئرنگ کا, ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرنے کا رواج ہمارے ہاں کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے. اس کی وجہ سے یہ منوپلی کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ممبران پارلیمنٹ, اور اس کی وجہ سے لوکل گورنمنٹ کے انتخابات جو ہیں وہ پاکستان میں عام طور پہ سیاسی حکومتوں میں کم ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, سینئر اینکر پرسن مسعود رضا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. مسعود, آپ نے بھی جو آپ کا صحافتی کریئر ہے اس میں بہت سارے جو انتخابات ہیں ان کو آپ نے کور کیا ہے, آپ نے دیکھا ہے, ان کی امپورٹنس بھی آپ نے دیکھی ہے, آپ جانتے ہیں کہ گلی محلوں میں کیا صورتحال رہی. کراچی کو بھی آپ بڑا ڈیپلی جانتے ہیں, تو کراچی کے والے سے میں آپ سے خصوصاً اس وقت جاننا چاہتا ہوں کہ کراچی میں جو ماضی کے انتخابات تھے اس سے ان انتخابات کو کس حد تک مختلف دیکھتے ہیں آپ؟ بہت شکریہ. دیکھیں 20 سال سے میں صحافت کر رہا ہوں اور 20 سال میں پہلی مرتبہ ایک ایسا موقع ہے کہ ہم کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات پر ایک ٹرانسمیشن کر رہے ہیں, اور اس دفعہ جو گہما گہمی ہے وہ میں نے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھی. اس کی بنیادی طور پر 2-3 وجوہات ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ 2018 کا الیکشن جس میں عمران خان صاحب نے اس کلاس کو جو ان کنٹونمنٹس کے علاقوں میں رہتی ہے اس کو ٹارگٹ کیا, اور ان میں یہ تحریک پیدا ہوئی کہ یہ باہر نکلے اور انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا اور ملک میں تبدیلی کے نعرے کے ساتھ یہ واپس آئے. تو یہاں کے عوام میں یہ شعور پیدا ہوا 2018 کے الیکشن سے, اور اسی کی وجہ ہے کہ اس وقت یہاں کے جو بلدیاتی انتخابات ہیں اس میں یہاں کے لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. گو کہ ٹرن آؤٹ اتنا اچھا نہیں ہے, لیکن پھر بھی ماضی کے مقابلے میں ماضی میں جب یہاں الیکشن ہوتے تھے تو اگلے دن اخبار میں ایک سنگل کالم کی خبر ہوتی تھی کہ کون جیت گیا, وہ ایک پریس ریلیز کے مطابق. تو یہ سلسلہ ہوا کرتا تھا. تو ایک تو میں کریڈٹ دوں گا عمران خان صاحب کو کہ انہوں نے لوگوں میں, یہاں کے لوگوں میں اس کلاس میں بھی یہ شعور پیدا کیا کہ انہیں اس عمل کا حصہ بننا چاہیے. دوسری بات یہ کہ پہلے یہاں پر کینڈیڈیٹس نہیں ملا کرتے تھے سیاسی جماعتوں کو, قابل ذکر کینڈیڈیٹس جو پیسے خرچ کریں, کیونکہ جیسے جناب حسن عسکری صاحب نے فرمایا کہ یہاں کے جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہوتے ہیں ان کا رول بہت محدود ہوتا ہے. یعنی اگر آپ کلفٹن کنٹرولمنٹ بورڈ یا کراچی کنٹرولمنٹ بورڈ کی بات کریں تو یہاں پر الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو 12 ہیں اور جو اپوائنٹنگ ہیں وہ 13 ہیں. تو جب بھی کسی قسم کی ووٹنگ ہوتی ہے تو جو اپوائنٹی ہوتے ہیں ان کا پڑلا بھاری ہوتا ہے, ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتے. تو آئین کا آرٹیکل 140 جو ہے, جس طرح پورے ملک میں سیاسی جماعتیں بچتی ہیں کہ وہ اختیارات نہ دیے جائیں, کنٹونمنٹ بورڈز کی یہ الیکشن بھی ایسے ہی ہوں گے اور ماضی میں بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے. اچھا, تو اس دفعہ کچھ لوگ ان کو ملے ہیں جو پیسہ خرچ کرتے ہیں اور وہی سمجھتے ہیں کہ پالیٹکس میں قدم رکھنے کے بعد وہ صوبائی سطح پر اور مرکزی سطح پہ بھی کردار ادا کر سکتے ہیں, تو پارٹی کی نظروں میں آئیں. پارٹیز کو بھی ایسے لوگ چاہیے ہوتے ہیں, تو اس دفعہ پیسہ بڑا استعمال ہوا ہے, اس لیے ہمیں گہما گہمی نظر آ رہی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی, نون لیگ اور تحریک انصاف, تینوں کو اس وقت اس کی بہت ضرورت ہے کہ وہ ثابت کریں کہ عوام میں ان کی مقبولیت کتنی زیادہ ہے. پیپلز پارٹی سے جو توقعات تھیں 13 سال میں وہ انہوں نے پوری نہیں کی, ان کا ٹریک ریکارڈ کوئی اچھا نہیں ہے, ان کی گورننس اچھی نہیں ہے, ان کی حکومت اچھی نہیں ہے, اس پہ شکایات ہیں. تو مگر بلاول صاحب ایک تبدیلی کی بات کر رہے ہیں, ایک نئی سیاست کی بات کر رہے ہیں, تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ ثابت کریں لوگوں کو کہ ان کی پرفارمنس ہے اور لوگ ان پہ اعتماد کر رہے ہیں, انہیں ووٹ ڈال رہے ہیں. پی ٹی آئی کا بھی یہی مسئلہ ہے. پی ٹی آئی نے کراچی میں بڑے وعدے کیے اور کوئی وعدہ ان کا پورا نہیں ہوا, حالانکہ انہوں نے ایک بڑا پیکج بھی دیا, لیکن
ग्राउंड पे तब्दीली नजर नहीं आ रही। तो उनका भी ये मानना है, उनकी भी ये कोशिश है कि वो दिखाएं कि हम पर अवाम एतबार कर रहे हैं और जो कुछ हम कर रहे हैं हमें वोट पड़ रहा है। नून लीग जो अपने एक मखसूस बयानिए के साथ है मैदान में, वो भी ये चाहती है कि वो बताए कि उसके बयानिए को तक़वियत मिल रही है, अवाम उसे कबूल कर रहे हैं, तो वो भी इसलिए जोर लगा रही है। ये 3-4 वजूहात हैं। जहां तक इंतजामी हवालों की बात है, इंतजामी हवाले से कोई तब्दीली नहीं आनी है। आइन का आर्टिकल 140 उसके मुताबिक जो इख्तियारात मिलने चाहिए बल्दियाती हुकूमतों को, कि उनके पास सियासी क़ुव्वत भी होनी चाहिए, इंतज़ामी क़ुव्वत भी होनी चाहिए, उनके पास फाइनेंशियल कंट्रोल भी होना चाहिए, तो वो सब कुछ तो यहाँ पर नहीं होगा। तो ऑप्टिक्स के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन कोई भी हो, वो आपकी मोहल्ले की मस्जिद का भी इलेक्शन हो, उसके ट्रस्ट का इलेक्शन हो, वो भी इंपॉर्टेंट होता है, लोग उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पर भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अच्छी एक्टिविटी जरूर है। जो एक और बात हुई कि जी मुल्क में सियासी जमातें जो हैं वो बल्दियाती इलेक्शंस की तरफ क्यों नहीं जाती। आप यकीन करें, कंटोनमेंट बोर्ड्स में इलेक्शन के बाद जो इख्तियारात इन अवामी नुमाइंदों को मिलेंगे, अगर ये इंश्योर कर दिए जाएं सारे सूबों में, तो शायद तमाम हुकूमतें पहली फुर्सत में ये इलेक्शन करा दें। मसला ये है कि जो ग्राउंड रूट्स की जो सियासत है, जो ट्रू आपकी जमहूरियत है, वो नज़र आती है इस इलेक्शन में, सही रिप्रेजेंटेशन इसमें नज़र आती है। तो हमारी जो सियासी जमातें हैं वो चाहती हैं कि जो उनका काम है सूबाई असेंबली में लेजिस्लेशन करना या मरकजी असेंबली में लेजिस्लेशन करना, वो चाहते हैं वो गली मोहल्ले की सियासत करें, आवाम में मकबूलियत हासिल करें और गली मोहल्ले में गटर और नाली और सफाई और कचरा और इन छोटी छोटी चीज़ों को अपना इनपुट देकर अपना वोट बैंक पक्का करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप यकीन करें जो यहाँ पर इस वक्त सूरत हाल है कंटोनमेंट बोर्ड्स में, यही सूरत हाल हो ना पूरे मुल्क में, तो शायद पूरे मुल्क में इस वक्त बल्दियाती हुकूमतें अपना काम कर रही हैं। ठीक है, और ये भी बड़ी इंपॉर्टेंस है। और जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उसके बाद आवाम की जो उम्मीदें हैं, वो यही सारे जो इशूज़ हैं, वो पैटी इशूज़ भी हम इनको कह सकते हैं, लेकिन इंतहाई अहम इशूज़ भी यही हैं। इरफान सईद की जानिब हम बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम इंट्रोडक्शन करवा दें। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खैबर घुमन ने हमें ज्वाइन कर लिया है और ब्यूरो चीफ मुल्तान नुमान खान बाबर भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन इरफान, कोयटा में आपने आज क्या सूरत हाल देखी? दिन भर के जो इंतखाबात रहे, अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से बताइएगा, ज़ाब्ता अखलाक के हवाले से भी बताइएगा। अब आधा घंटा गालिबन बाकी बचा है, कितनी कतारें आप देख रहे हैं अभी भी पोलिंग स्टेशन के बाहर? जी शुक्रिया। बलूचिस्तान में अगर ओवरऑल बलूचिस्तान की अब बात करें तो बलूचिस्तान की कंटोनमेंट की 9 नशिस्तें हैं जिस पर आज ये इंतखाबात होने जा रहे हैं। कोयटा की 5 नशिस्तों पर इंतखाबात शुरू हुए थे सुबह 8 बजे और पोलिंग का सिलसिला जो है वो कदरे स्लो रहा। जिस एरिया में मैं इस वक्त मौजूद हूँ ये है वार्ड नंबर 3, मरियाबाद हज़ारत कम्युनिटी का इलाका है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सूरत हाल बड़ी अच्छी रही, लोगों की गहमा गहमी थी। यहाँ पर वोटर्स न सिर्फ मर्द वोटर बल्कि ख़वातीन वोटर्स भी जोक दर जोक आई और अभी भी यहाँ पर काफ़ी रश है। उम्मीदवार जो है यहाँ पर जो है लोगों को, वोटर्स को घर से निकालने में कामयाब हुए। इस वक्त बलूचिस्तान में कोयटा की अगर बात करें तो इस वक्त जो कंटोनमेंट के जो टोटल जो आबादी है वो 95,000 के करीब है। यहाँ पर जो पोलिंग जो है 31 पोलिंग स्टेशन कोयटा में कायम किए गए थे और इस वक्त जो है मजबूरी तौर पर वोटर्स की जो तादाद है कोयटा के 5 जो हलके हैं उसमें वहाँ पर 28,945 है। तो टर्न आउट की अगर हम बात करें तो मुख्तलिफ एरिया में बहुत कम रहा, लेकिन जिस वार्ड में मैं खड़ा हूँ वार्ड नंबर 3 हज़ारा कम्युनिटी का इलाका है, यहाँ पर बहुत से जो है वोटर्स है वो सुबह से ही आना शुरू हो गए। दरमियान में थोड़ा सा गैप आया, थोड़ा सी स्लो हुई पोलिंग, लेकिन अब फिर दोबारा से पोलिंग स्टार्ट है और अब वक्त भी कम रह गया, लेकिन लोग अब भी जो है मौजूद है, रश बहुत है, सपोर्टर बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। मुख्तलिफ जो उम्मीदवारों ने यहाँ पर कैंप्स लगाए थे और वहाँ पर जो है मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो उम्मीदवार थे वो भी अपने सपोर्टर्स के साथ और अपने रहनुमाओं के साथ मौजूद रहे। ये भी बताता चलूँ कि बलूचिस्तान में इस वक्त जो है आज़ाद उम्मीदवारों का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर अगर कोयटा की बात करें 5 जो वार्ड्स है उसमें टोटल जो है 35 उम्मीदवार मैदान में है, जिसमें 20 जो है वो आज़ाद उम्मीदवार, जबकि सिर्फ 4 पॉलिटिकल जमातें हैं उन्होंने अपने उम्मीदवारों को यहाँ पे खड़ा किया, जिनमें PTI के 5 उम्मीदवार हैं, पीपल्स पार्टी के 4 उम्मीदवार हैं, JUI के 5 हैं और हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी का 1 उम्मीदवार है जो इस वक्त मैदान में मुकाबला कर रहे हैं।
ज़्यादा तर जो है ट्रेंड माजी में भी है हमारे पास बलूचिस्तान में। अगर कंटोनमेंट की बात करें तो आज़ाद उम्मीदवार ही कामयाब होते रहे। सबका जो इलेक्शन हुए थे कंटोनमेंट में उसमें मुस्लिम लीग नून के सिर्फ 2 उम्मीदवार कामयाब हुए, बाकी सारे आज़ाद थे। और इस मरतबा भी यही ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। हुक्मरान जमात जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी, हालांकि बड़ी जमात है बलूचिस्तान की, लेकिन उसकी तरफ से कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया गया, ना ही किसी को टिकट दी गई। अब पता चला है कुछ आज़ाद उम्मीदवारों की वो सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह जो कौम परस्त सूबे की जो जमातें हैं, जिसमें पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी है, BNP मैंगल है, या दीगर जो कौम परस्त जमातें, उनका भी कोई उम्मीदवार इस वक्त मैदान में नहीं है, लेकिन वो मुख्तलिफ आज़ाद उम्मीदवारों को सपोर्ट कर रहे हैं। जो इस वक्त जो है माजी का ट्रेंड देखें तो मुस्लिम लीग नून ने सिर्फ ये 2 नशिस्तें जीती थी। ज़्यादातर यहाँ पर आज़ाद उम्मीदवारी कामयाब होते हैं। बलूचिस्तान में इस वक्त जो है पोलिंग का सिलसिला जारी है। जो जोब में 2 सीटें हैं, जोब में 1, जो लोरलाई में 1 जो उम्मीदवार है वो आज़ाद उम्मीदवार था, वो बिला मुकाबला कामयाब हो चुका है, जबकि बाकी नशिस्तों पर इस वक्त मुकाबला जारी है। ठीक है, आबिद हमीद आपकी जानिब बढ़ते हैं। आप बताएं कि पेशावर में क्या सूरत हाल है, वहाँ का क्या ट्रेंड है। कोयटा में अभी हमें बता रहे थे इरफान के आज़ाद उम्मीदवारों का ज़्यादा ट्रेंड पाया जाता है, बल्कि कई सियासी जमातें हैं वो भी आज़ाद उम्मीदवारों को सपोर्ट कर रही हैं। तो यहाँ पर आप किस जमात का पलड़ा भारी देख रहे हैं, और दिन भर जो इंतखाबी अमल रहा उसके हवाले से भी थोड़ा बताइएगा। देखें, जूं सूरज ढलता जा रहा है और साए लंबे होते जा रहे हैं, लोगों ने अब घर से निकलना शुरू कर दिया है। सुबह भी कुछ ट्रेंड अच्छा रहा, लोग निकले, बाहर आए, वोट डाले, टर्न आउट काफ़ी बेहतर रहा। जो हमने उस वक्त मालूमात की थी 15 से 20 के दरमियान, पास पोलिंग स्टेशन पे 40 से 45 के दरमियान टर्न आउट था। तो मजमूई तौर पर अगर देखें तो लोगों में जोश व खरोश बहुत ज़्यादा है। यूँ लग रहा है जैसे आम इंतखाबात का समा हो। कैंटोनमेंट एरिया में सियासी जमातों के कारकुन और लोग बड़ी तादाद में निकले हुए हैं। जहाँ तक बात की जाए मुकाबले की सियासी जमातों की, तो उस वक्त कांटे का मुकाबला नज़र आ रहा है वो PTI और NP का है। जिस वार्ड में हम मौजूद हैं, वार्ड 3, यहाँ पर PTI के वारिस खान और NP के जो है फैज़ान खान का मुकाबला है। दोनों तरफ से ज़बरदस्त जोश व खरोश है। NP इस बार खुलकर जो है वो अपनी कैंपेन भी चलाई है उसने, और इस टाइम पे जो है वो खुलकर जो है वो अपने जो है वो कैंपेन चला रहे हैं। उनके कारकुन भी यहाँ पे मौजूद हैं, दोनों तरफ से पार्टियों के तराने भी लगे हुए हैं। एक बात जो इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ, इससे पहले जब भी इंतखाबात होते थे तो उस वक्त एक खौफ की कैफियत होती थी, एक दहशत की कैफियत होती थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। इस बार लोगों जो हैं वो निकल रहे हैं, बड़ी तादाद में आ रहे हैं। इस टाइम पर रश है वोटर्स का, और कारकुनों का भी जोश व खरोश जो है वो जीतनी है। नाखुशगवार वाक़या कोई ख़ास ऐसा रुनुमा नहीं हुआ है, सिवाय एक आध पोलिंग स्टेशंस की, ठीक, जहाँ पर NP के एक उम्मीदवार जो है वो अंदर दाखिल हुए थे, और एक पोलिंग स्टेशन में PTI की ख़वातीन उम्मीदवार जो थी वो अंदर काफ़ी देर तक रही थी, जिस पर अपोजिशन अरकान ने एहतजाज किया था। इसके अलावा जो है पुरअमन तरीके से वोटिंग का सिलसिला जारी है। ठीक है, आबिद हमीद हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात के हवाले से जो ट्रांसमिशन है वो जारी है, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मुल्तान और इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल रही उसके हवाले से भी जो हमारे ब्यूरो चीफ्स हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, पैनल हमारे साथ मौजूद है। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन खसूसी ट्रांसमिशन जारी है इस वक्त, और ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खावर घुमन हमारे साथ मौजूद हैं। खावर, आपका शॉर्ट कमेंट में शामिल करना चाहूँगा, फिर हम एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है। कैसा देखा आपने दिन भर जो इंतखाबी अमल आज रहा जुड़वा शहरों में? देखें, इलेक्शन छोटे हों या बड़े हों, उससे जमहूरियत मुस्तहकम होती है, और मेरे ख्याल में ये एक अच्छा साइन है कि ये इलेक्शन हो रहे हैं। और सबसे ज़्यादा दिलचस्प जो मार्का हमें कंटोनमेंट बोर्ड के हवाले से नज़र आ रहा है वो यहाँ से जो रावलपिंडी इस्लामाबाद से 5 कंटोनमेंट बोर्ड है, रावलपिंडी, चकलाला, वाघ कैंट, टेक्सला कैंट और मरी। माजी में जब यहाँ पे इंतखाबात हुए थे तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अक्सरियत में रही थी। अब ये इंतखाबात जो होने जा रहे हैं, दोनों तरफ से भरपूर जो इंतखाबी मुहिम चलाई गई। अब देखना यही है कि जब नताइज आते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितना कवर करती है, अपने उनके उम्मीदवार कितने कामयाब होते हैं। हमारी इत्तला के मुताबिक जो तहरीक इंसाफ के अंदर जो काफ़ी इख्तलाफात रहे हैं, ख़ास तौर पर टिकटों की तकसीम के हवाले से, और नून लीग की जो कैंपेन काफ़ी अच्छी रही है। ये ज़ाहिर रावलपिंडी डिवीज़न है, ये नून लीग का हमेशा से गढ़ रहा है, लिहाजा काफ़ी दिलचस्प नताइज की उम्मीद है।
दोनों तरफ से भरपूर, जैसा मैंने कहा, हिस्सा लिया गया। बड़े पुरअमन तरीके से तमाम इंतजामात चले हैं और तमाम लोगों ने इसके अंदर, वोटर्स ने ख़ास तौर पर काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। अभी देखें थोड़ी देर के अंदर नताइज आना शुरू हो जाएंगे, तो उसके बाद हमें पता चलेगा कि तहरीक इंसाफ की जो 3 साल कारकर्दगी है उसको सामने रखते हुए कंटोनमेंट बोर्ड के जो वोटर्स हैं वो किस तरह वैल्यू करते हैं तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस को। ज़ाहिर है एक पैमाना है और पढ़े लिखे लोग यहाँ पे मौजूद ख़ास तौर पर इन एरियाज़ के अंदर होते हैं, तो ये एक इन नताइज की बुनियाद के ऊपर आप ये कह सकेंगे कि तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है उसकी कारकर्दगी के हवाले से इन इलाकों के लोग क्या राय रखते हैं। ठीक है, अब हमें नाज़रीन एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है और ब्रेक से जब वापस आएंगे जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो भी शामिल करेंगे और इसके साथ साथ जो नताइज हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको एक मरतबा फिर से खुश आमदेद कहेंगे। कैंटोनमेंट बोर्ड बल्दियाती इलेक्शन की 219 में से 7 नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। गलियात कालाबाग कैंट में PTI और नून लीग में सीट एडजस्टमेंट हुई और ये इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल हमने यहाँ पर देखी कि 2 रिवायती हरीफ, सियासी हरीफ यहाँ पर उन्होंने सीट एडजस्टमेंट कर ली। कालाबाग कैंट वार्ड 1 से नून लीग के बशीर अहमद बिला मुकाबला कामयाब रहे। गलियात कालाबाग कैंट वार्ड 2 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरदार शकील बिला मुकाबला कामयाब हुए और चराट कैंट की दोनों वार्ड से उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब रहे। चराट वार्ड 1 से मोहम्मद फारूक और वार्ड 2 से आमिर हुसैन बिला मुकाबला मुंतखब हो गए और संजवाल कैंट की वार्ड 2 से आज़ाद उम्मीदवार मलिक सुलेमान भी बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। लोअर अलाई वार्ड 2 से आज़ाद उम्मीदवार नईम खान बिला मुकाबला कामयाब ठहरे और कामरा की वार्ड 4 से खातून आज़ाद उम्मीदवार साइमा आशिक भी बिला मुकाबला कामयाब करार पाईं। तो सलमान साहब आपकी जानिब बढ़ते हैं और ये बड़ा ही हमने दिलचस्प सूरत हाल देखी कि 2 रिवायती हरीफ हैं और रिवायती हरीफ यहाँ पे उन्होंने सीट एडजस्टमेंट कर ली। देखें, ये जो सीट एडजस्टमेंट होती है ये उनकी मुकामी तंजीमें अपनी डिस्ट्रिक्ट तंजीम की इजाज़त से करती हैं और ये कोई गुनाह नहीं है। देखें, पॉलिटिकल फोर्सेस हैं। आप जब रिजल्ट बता रहे थे तो मैं हैरान हो रहा था कि 2 सीटों पे आपने कहा कि एक पे एक जमात का मुंतखब हो गया, दूसरी पे दूसरी का। इसका मतलब उन्होंने आपस में तय कर लिया, वो इंतखाबी अमल से बच गए और दोनों एकोमोडेट हो गए कि पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान इतने फासले नहीं होने चाहिए। देखें, बात है कि जब आप सियासत की बात करते हैं तो सियासत डायलॉग के अमल का नाम है। सियासत और डेमोक्रेसी जो है मसाइल के हल का नाम है कि अगर एक पार्टी मसाइल का हल चाहती है तो दूसरी भी इसी बुनियाद पे मैदान के अंदर मौजूद है। पाकिस्तान के अंदर जमहूरी सिस्टम इसलिए मजबूत नहीं हो पा रहा कि आप अपने मुखालिफ इख्तलाफ राय की बजाय ये इख्तलाफ राय दुश्मनी में डल जाता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी उस तरह डिलीवर करती नजर नहीं आती। मैं समझता हूं कि मुकामी तंजीमों को जो इख्तियार मिलता है उसके तहत वो सियासी एडजस्टमेंट करते हैं और जब तक कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस के दरमियान कुछ इश्यूज पे इत्तफाक राय नहीं होगा, पाकिस्तान को दरपेश जो बड़े चैलेंजेस हैं और ख़ास तौर पे ये जो अदारे हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं ये तो खालिस्तान अवामी मसाइल के हल के लिए, इसमें शहरी दही मुकामी सतह के मसाइल के हल के लिए मैं समझता हूँ कम से कम इस पे अगर इत्तफाक राय हो जाए और कंसेंसस से आगे की तरफ बढ़ा जाए तो इसका फ़ायदा आम आदमी को होगा। पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की मजबूती के लिए मैं समझता हूं कि आज का दिन बड़ा खुश आइंद है कि यह मामला जो कंटोनमेंट बोर्ड्स के इलेक्शन से शुरू है आने वाले वक्त के अंदर ये चारों सूबों के बल्दियाती मुंतखब क़यादत की उस तरफ पे पेशकदमी होगी और बल्दियाती इदारे जितने फाल होंगे पाकिस्तान का जमहूरी सिस्टम उतना ज़्यादा मजबूत होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आप जो अभी सलमान साहब बात कर रहे हैं कि डायलॉग की ज़रूरत होती है हमारी सियासत में, मसाइल का हल यही है। क्या हमारे मसाइल इसलिए ज़्यादा हो चुके हैं, इस हद तक आगे बढ़ चुके हैं कि डायलॉग का अमल रुक चुका है और जो आज प्रेसिडेंट सेट किया गया है इसको अब लेकर आगे भी जाना चाहिए, बड़े सतह पर भी हमें बातचीत करनी चाहिए, डायलॉग को आगे बढ़ाना होगा? देखिए, लोकल सतह पे हमने देखा है कि इस किस्म की अंडरस्टैंडिंग्स डेवलप होती हैं जिसमें जो बिला मुकाबला फ़ैसला हो जाता है और इसी तरह हमने बाज़ दफ़ा नेशनल असम्बली, प्रोविंशियल असम्बली के इंतखाबात में भी हल्के के लेवल पे, पार्टी के लेवल पे नहीं, हल्के के लेवल पे आपस में एडजस्टमेंट्स होती हैं और जो कि एक अच्छी बात है। वजह यही है कि जो बात ये कही गई है बिल्कुल दुरुस्त फरमाया गया है कि जमहूरियत जो है वो एक दूसरे के साथ मिलकर अब दरमियाना रास्ता निकालना होता है, यानी नामुमकिन को मुमकिन बनाना होता है
اور اس میں اگر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ آپ کوآپریٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں، تو اس سے جمہوریت مضبوط ہوتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں اختلاف بھی ہے، آپ کی علیحدہ جماعت ہے، میری علیحدہ جماعت ہے، لیکن اس کے باوجود آپ چاہے محلے کی سطح پہ ہوں چاہے قومی سطح پہ ہوں، کچھ مسائل دونوں پہ مشترک ہوتے ہیں، اور ان معاملات میں جو سب پہ مشترک ہیں، سب کے لیے یکساں ہیں، اگر سیاسی جماعتوں میں قائدین میں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو تو معاملات آسانی سے طے ہوتے ہیں، ماحول خوشگوار ہوتا ہے اور جمہوری ادارے مضبوط ہوتے ہیں۔ دیکھیے جو سول اداروں کی سکسیس کیا ہے؟ سول اداروں کی سکسیس یہ ہوتی ہے کہ جس مقصد کے لیے وہ ادارے بنائے گئے ہیں وہ ان مقاصد کو بطریق احسن حاصل کریں، یعنی اس میں جو ممبران بیٹھے ہیں وہ ایسا کام کریں کہ وہ چیزیں ڈیلیور کریں، ادارے مؤثر ہوں، ادارے جب مؤثر ہوں گے سیاستدان بھی مضبوط ہوں گے، سیاستدان مضبوط ہوں گے تو جمہوریت مضبوط ہوگی، جمہوریت مضبوط ہوگی تو معاشرہ ترقی کرے گا، معاشرہ ترقی کرے گا تو ملک آگے کی طرف بڑھے گا۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ اچھی روایت ہے، اللہ کرے ہم پروونشل اور نیشنل لیول پہ بھی ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کرنا سیکھ لیں۔ ٹھیک ہے مسعود، آپ کی جانب بڑھتا ہوں، اور بریک میں بھی ہم بات کرتے ہیں، سلمان صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ شہر قائد کے بلدیاتی نظام کی بات کریں تو وہ ماضی میں انتہائی مضبوط رہا، میئرز وہاں کے بڑے سٹرونگ رہے، اور کراچی جو شہر ہے اس کی خوبصورتی میں انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اب ہم جس کراچی کو دیکھتے ہیں وہ ویسا کراچی نہیں ہے، ایسے میں اس صورتحال میں شہر قائد کے لیے کتنا ضروری ہے یہ نظام، بلدیاتی نظام؟ یہ تو کنٹونمنٹ کے ہیں، اس کے بعد بلدیاتی انتخابات بھی ہونے ہیں، اور اس سے کیا آپ چینج ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، کیا چینج آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ جو کنٹونمنٹ کے انتخابات ہیں اس سے تو میں کوئی بڑا چینج ایکسپیکٹ نہیں کر رہا، کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا کہ آئین کے آرٹیکل 140A کے تحت اختیارات یہاں پر بھی منتخب نمائندوں کو نہیں ملیں گے۔ کراچی میں 2 مرتبہ ایسے میئرز آئے ہیں جنہوں نے کراچی کا نقشہ بدل دیا۔ 88 میں بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے اور فاروق ستار اس وقت میئر تھے، اور اس وقت بہت زبردست کام ہوا تھا، پہلی مرتبہ ہم نے کراچی کی گلیاں، سڑکیں، فٹ پاتھ بنتے ہوئے دیکھے تھے۔ اور پھر اس کے بعد جب مصطفیٰ کمال صاحب آئے 2005 میں، اس وقت ہم نے دیکھا کہ مشرف صاحب کی حکومت تھی اور ان کو ٹھیک ٹھاک پیسے ملے، اور یہاں پر ہم نے سڑکیں، فلائی اوورز اور انڈر پاس بنتے ہوئے دیکھے، شہر کو تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی بلدیاتی انتخابات ہوئے، ایک تو بلدیاتی انتخابات ہوئے کم ہیں، پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اسے پہلو تہی کیا ہے، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جب بھی رہی ہے اس کی کوشش یہ رہی ہے کہ بلدیاتی انتخابات نہ ہوں۔ ضیاء صاحب کے دور میں ہوئے، مشرف صاحب کے دور میں ہوئے، تو اس میں ڈیلیور کیا، کیونکہ جب آمریت کا دور ہوتا ہے، ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے، تو گراس روٹ پر عوام کو ڈیلیور کرنے کے لیے اس سے اچھا ادارہ اور کوئی نہیں ہوتا۔ مگر جب جمہوری حکومتیں آتی ہیں تو پھر ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ کریڈٹ خود لیں، یا دوسری گراس روٹ لیول سے جو لوگ آتے ہیں ان کے بجائے وہ فوکس کرتے ہیں الیکٹیبلز کے اوپر، اور پھر ان کو نوازتے بھی ہیں، تو ان کا فوکس اس طرف نہیں ہوتا۔ اب اس وقت جو صورتحال ہے یہاں پر بلدیاتی حکومتیں موجود نہیں ہیں۔ بلدیاتی ادارہ جو ہے کراچی کا سب سے بڑا KMC، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا ہے، اس کے تمام اہم فنکشنز جو ہیں وہ چلے گئے صوبائی حکومت کے پاس۔ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بنا دیا گیا ہے جو صفائی کے انتظامات یہاں پر دیکھے گا، واٹر بورڈ کو الگ کر دیا گیا ہے، بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو الگ کر دیا گیا ہے۔ تو جو جن سے ارننگ ہونی تھی اور جو اصل کام کرنے کے تھے وہ صوبائی اختیار میں ہیں، اس کے لیے کسی الیکشن کی ضرورت نہیں ہے، صوبائی حکومت اگر اچھا پرفارم کرے تو ڈیلیور کر سکتی ہے۔ تو ایسی جی ٹھیک ہے سلمان صاحب آپ کو کمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، بہت اچھی بات مسعود رضا نے کی، انہوں نے 2 ادوار کا ذکر کیا ہے، فاروق ستار صاحب کا، مصطفیٰ کمال صاحب کا۔ جس دور کے اندر ہم کراچی میں تھے وہاں پر عبدالستار افغانی اور بعد ازاں ڈکٹیٹرشپ کے دوران نعمت اللہ خان نے بھی خدمت کی، ایک تعریف رقم کی، اور میں سمجھتا ہوں میئر اگر براہ راست منتخب ہو، جو پاکستان کے پرائم منسٹر آج کہتے ہیں، اس عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ جب تک آپ براہ راست میئر کو منتخب کر کے اس پہ ذمہ داری نہیں ڈالیں گے، یہ دراصل جواب دہی کا عمل ہے۔ لیکن جب تک آپ ان اداروں کو بااختیار نہیں کریں گے اور ان کو مضبوط نہیں بنائیں گے، وہ ڈیلیور نہیں کر پائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کی یہ تجویز بالکل درست ہے، آپ لائیں براہ راست میئر منتخب کریں، وہ جواب دہ بھی ہوں گے اور وہ رزلٹس بھی فراہم کریں گے، اور یہی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ منصور ستی راولپنڈی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے جانب بڑھتے ہیں۔ منصور، آپ دن بھر جو آج انتخابی عمل رہا اس کے حوالے سے بھی کمنٹ کیجیے گا، اب چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے، کیا آپ ایسے بھی افراد کو دیکھ رہے ہیں جو پولنگ سٹیشنز پر موجود تھے، لیٹ پہنچے اور ووٹ کاسٹ نہیں کر سکے، نتائج کے حوالے سے کچھ پہنچے ہیں تو وہ بھی شیئر کر دیجیے گا۔
جی بالکل, یہاں راولپنڈی میں 2 کنٹونمنٹس تھے, ایک چکلالہ اور ایک راولپنڈی. راولپنڈی میں 9 وارڈز میں الیکشن تھا, ایک پہ ملتوی تھا, جبکہ چکلالہ کی 10 وارڈز میں الیکشن تھا, اور اس میں مجموعی طور پر 160 کے قریب جو امیدواروں نے حصہ لیا تھا. اور اس حوالے سے صبح جب 8 بجے کا آغاز ہوا, کیونکہ چھٹی کا دن تھا اور لاک ڈاؤن بھی تھا, تو اس کی وجہ سے جو ووٹرز تھے وہ کم تعداد میں نکلے. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ہم نے دیکھا کہ پولنگ سٹیشنز پہ ووٹرز کا رش جو ہے وہ بڑھتا گیا, اور خاص کر کے جو شہری علاقے تھے اور جو مڈل کلاس علاقے تھے ان علاقوں میں ووٹرز نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا. لیکن دوسری جانب جو پوش علاقے تھے وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ ٹرن آؤٹ بہت کم رہا, اور اوورآل مجموعی طور پر پرامن طور پر یہ ووٹنگ کا پروسیس جو ہے وہ چلتا رہا. اور یہاں پہ آپ کیونکہ پولنگ کا وقت ختم ہو چکا ہے, میں جس پولنگ سٹیشن میں موجود ہوں یہ سر سید گرلز کالج ہے, میرا کیمرہ مین بھی آپ کو دکھائے گا کہ یہ پولنگ کا ابھی انہوں نے بیلٹ باکس جو تھا یہاں پہ اس کو کھولا, جو لوگوں کی ووٹ تھی ان کو سیدھا کیا, اور اب سے کچھ دیر بعد اس کی جو گنتی کا پروسیس ہے وہ دوبارہ شروع ہو جائے گا. دن بھر یہ سلسلہ چلتا رہا, لوگ جو ہیں وہ اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آتے رہے, اور ہم نے جب اوورآل جو صورتحال کا مانیٹر کیا تو دیکھا ہم نے کہ زیادہ تر جو مقابلہ ہم نے دیکھا وہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون نواز کے جو امیدوار ہیں ان کے درمیان رہا. لیکن یہاں پہ جو مسلم لیگ نون کے بھی جن کو جو سابقہ, کیونکہ 2015 میں جب الیکشن ہوا تھا تو اس وقت اکثریت مسلم لیگ نون کی تھی, تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کئی امیدواروں کو اس دفعہ ٹکٹ نہیں ملا, جس کی وجہ سے وہ آزاد کھڑے ہوئے. ٹھیک ہے منصور, آپ سے ہم آف اینڈ آن جو ہے مزید اپڈیٹس آپ کی شامل کرتے رہیں گے بیچ میں. آپ ساتھ ہی موجود رہے گا. نعمان خان بابر بیورو چیف ملتان ہمارے ساتھ موجود ہیں. نعمان, ملتان میں ہم نے دیکھا کہ آج کئی وارڈز ایسے تھے جہاں پر کارکنان آمنے سامنے آ گئے, گتھم گتھا ہو گئے. ابھی آپ وہاں پر کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں امن و امان کی, اور اب جو گنتی کا عمل ہے وہ شروع ہو چکا ہے, کئی افراد ایسے تو نہیں تھے جو ووٹ کاسٹ کرنے سے رہ گئے؟ جی بالکل, پولنگ کا عمل جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے, ووٹنگ اس کے ساتھ ساتھ گنتی کا عمل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اوورآل جو ہے 28,800 ووٹرز تھے جنہوں نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا, جس کے لیے 16 پولنگ سٹیشن بنائے گئے. 2 سے 3 پولنگ سٹیشن ایسے تھے جہاں پر نہ صرف تل کلامی ہوئی, اس کے بعد جو ہے گتھم گتھا بھی ہوئے کارکنان, تاہم اس کے بعد جو ہے رینجر پہنچی اور جو پولنگ کا عمل روکا گیا تھا اس کو دوبارہ فعال کر دیا گیا. اس وقت صورتحال یہ کہ رزلٹ جو ہے بعض پولنگ سٹیشن پر کمپائل جو ہے کیا جا رہا ہے. اوورآل جو ہے 38 امیدوار میدان میں تھے, جن میں سے 6 تحریک انصاف کے تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے 4 امیدوار جو ہیں نون لیگ کے, 4 جماعت اسلامی کے, 2 آف لیگ کے امیدوار میدان میں تھے. اگرچہ یہاں پر پیپلز پارٹی نے اپنا کوئی امیدوار جو ہے میدان میں نہیں اتارا. 1-on-1 جو مقابلہ زیادہ دیکھنے میں آیا وہ آزاد امیدواروں اور تحریک انصاف کے امیدواروں کے مابین تھا. اس پر رزلٹ جو ہے کمپائل کیا جا رہا ہے, اور بعض جگہوں پر جو ضابطہ اخلاق جو ہے الیکشن کمیشن کا بنایا گیا تھا اس کی بھی دھجیاں اڑائے گی. ایک ممانعت تھی کہ ووٹرز کو اپنے گھروں سے لائیں گے نہیں, ذاتی کنوینس پرووائڈ نہیں کریں گے, لیکن ذاتی کنوینس بھی دی گئی. اس کے ساتھ ساتھ 400 گز کی حدود میں جو ممانعت تھی کہ کسی قسم کا کیمپ جو ہے وہ نہیں بنایا جائے گا, لیکن بنایا گیا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ممانعت تھی کہ کوئی بھی جو کینڈیڈیٹ ہے 2 لاکھ سے زائد جو ہے ایکسپینڈیچر نہیں کرے گا, لیکن یہاں پر لاکھوں روپے جو ہے وہ الیکشن کے کمپین کے دوران لٹائے گئے, اور ووٹر کو لاسٹ ٹائم تک جو ہے پولنگ سٹیشن کے اندر جو ہے قائل کرنے کا سلسلہ جاری رہا. اب صورتحال یہ کہ 3-4 جگہ لڑائی جھگڑے کے واقعات ضرور ہوئے, لیکن اس کے بعد جو ہے پولنگ پرامن رہی پورا دن, اور اب ووٹنگ کا گنتی کا جو عمل ہے وہ جاری ہے. کچھ رزلٹ جو ہے کمپائل ہو چکے ہیں اور رزلٹ جو ہے آنا شروع ہو چکے ہیں. اوورآل اگر کرکس نکالا جائے کہ 10 وارڈ تھے, اس میں سے 4 جو ہے تحریک انصاف بظاہر لگتا ہے کہ سیٹیں نکالے گی, 3 آزاد ہوں گے, اور اسی طرح باقی جو جماعتیں ہیں وہ ایک ایک نشست نکالنے میں کامیاب ہو جائے گی. جی ٹھیک ہے نعمان خان بابر, آپ سے بھی جو ہم ہیں وقتاً فوقتاً اپڈیٹس حاصل کرتے رہیں گے. حسن رضا لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ لاہور میں کس کا پلڑا بھاری دیکھ رہے ہیں. حسن, کیسا دیکھا اپنے انتخابی عمل دن بھر جو جاری رہا, اور کس جماعت کا یا کس امیدوار کا پلڑا آپ کو تھوڑا بھاری دکھائی دے رہا؟ دیکھیں, کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن میں اگر دیکھا جائے تو خاص طور پر مسلم لیگ نون کا گھر کہلایا جاتا ہے لاہور, اور جو والٹن ایریا ہے اور کینٹ, یہ 2 تقسیم کیے گئے تھے. کنٹونمنٹ بورڈ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا, اور کل جو ہے 19 وارڈ میں 249 امیدوار کے درمیان مقابلہ ہے. اگر دیکھا جائے تو آج ہم نے کچھ چیزیں ہٹ کر دیکھی. وہ یہ تھا کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے کافی تیاری دیکھنے میں آئی, اور جماعت اسلامی کے جو ہے وہ رکشے
جو ہے وہ میدان میں دکھائی دیے کہ کس طرح میدان میں گھروں میں جاتے تھے اور ووٹرز کو گھروں سے نکالتے تھے، لے کر آتے تھے۔ جب صبح سے شروع ہوئی تو بارش بھی تھی، کئی کی جگہوں پہ بارش کا سلسلہ بھی جو ہے وہ تھما نہیں، کہیں نہ کہیں چلتا رہا، اور یہ بھی دیکھنے میں آیا لڑائی جھگڑے بھی ہوئے، خاص طور پہ وارڈ نمبر 7 اور وارڈ نمبر 10 وارڈ نمبر 5 میں لڑائی جھگڑے ہوئے، جو ہے گتھم گتھا بھی ہوئے، تھپڑ بھی ایک دوسرے کو مارے گئے امیدواروں کے درمیان بھی، لیکن بہت زیادہ جو ہے معاملات کافی حد تک کنٹرول میں رہا، امن و امان کی صورتحال بہتر رہی۔ اور دوسری جانب اگر بات کی جائے کہ کس کا پلڑا بھاری رہا، کیونکہ اگر صدر کی بات کی جائے تو وہاں پر کسی حد تک مسلم لیگ نون کا پلڑا بھاری دکھائی دیتا ہے، جبکہ والٹن والی سائٹ پہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کافی مضبوط دکھائی دیتے ہیں۔ اب تک تقریباً اگر جائزہ لیا جائے تو 7-8 کا فگر تقریباً اندازے سے دیا جا سکتا ہے کہ اگر 7 مسلم لیگ نون کے امیدوار اور 8 جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار جو ہے وہ مضبوط دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ اب جو کئی پولنگ اسٹیشن تو ایسے ہیں جہاں پر ابھی بھی تقریباً 4 سے 5 ہزار افراد جو ہے پولنگ اسٹیشن کے اندر موجود ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ ووٹ کاسٹ کر سکے۔ کچھ دروازے تو بند کر دیے گئے، جبکہ کئی ایسے پولنگ اسٹیشن ہیں جہاں پر گنتی کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، گنتی کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ حسن، آپ سے بھی اپڈیٹس حاصل کرتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ موجود رہے گا۔ حسن عسکری صاحب، آپ کی جانب بڑھتے ہیں سر، ان انتخابات میں جیت کتنا امپورٹنس رکھتی ہے، کتنی امپورٹنس رکھتی ہے، کتنی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ موجودہ سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کے لیے جیتنا یعنی کہ جو عوام ہے ان کی جو پالیسیز ہیں اس سے مطمئن ہے، اگر اپوزیشن جیت جاتی ہے تو کتنا بڑا سیٹ بیک ہوگا موجودہ حکومت؟ دیکھیے، جیت کا سب سے پہلے تو اہمیت کینڈیڈیٹس کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ جب انتخاب لڑتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جیتنا ہے، جیتنے کے لیے الیکشن لڑا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں ناکامی بھی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اگر فرض کیجئے رولنگ پارٹی کے زیادہ کینڈیڈیٹ ہارتے ہیں تو اس کی ایک انٹرپریٹیشن یہ بھی ہوتی ہے کہ عوام میں ڈس سیٹسفیکشن ہے۔ ایک طرح کا یہ کسی بھی پارٹی کے لیے، رولنگ پارٹی ہو یا دوسری پارٹی ہو، اس کے لیے ایک اچھی بات بھی ہوتی ہے کہ انہیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ سپورٹ کم ہو رہی ہے، وہ اس کا انالیسز کر کے اپنی کمیوں کو دور کر سکتے ہیں۔ تو ایک طرح کا اس الیکشن کو آپ کو تمام سیاسی جماعتوں کو ایک وارننگ سگنل کے طور پہ سمجھنا چاہیے کہ اگر کامیابی ہوتی ہے تب بھی انہیں غور کر کے اپنی کامیابی کو مزید بڑھانا چاہیے، اور اگر فرض کیجئے ان کے کچھ کینڈیڈیٹ زیادہ ہارتے ہیں تو پھر آپ کو یہ اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کے ہارنے کی وجہ لوکل ریزنز ہیں، کینڈیڈیٹ کی اپنی وجوہات ہیں، یا یہ ایک قسم کا نو کا ووٹ ہے حکومت کی پالیسیوں کے لیے۔ اگرچہ حکومت کی پالیسیاں براہ راست لوکل گورنمنٹ میں نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ جو لوگوں کا رویہ ہوتا ہے پارٹی کی طرف وہ اس میں ضرور عوام کا ٹرسٹ لیول کتنا ہے گورنمنٹ کے اوپر، یہ شو کرتے ہیں ایسے انتخابات۔ بہرحال جو ٹرانسمیشن ہے اس کا سلسلہ ناظرین جاری ہے، واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، کچھ نتائج بھی شامل کرتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ گلیات کالاباغ کینٹ کی وارڈ 1 سے مسلم لیگ نون کے بشیر احمد بلا مقابلہ کامیاب ہو گئے ہیں، اور گلیات کالاباغ کینٹ کی وارڈ 2 سے پاکستان تحریک انصاف کے سردار شکیل بلا مقابلہ کامیاب ہوئے ہیں، اور چراٹ کی وارڈ 1 سے محمد فاروق پھر بلا مقابلہ منتخب ہوئے، جبکہ چراٹ کی وارڈ 2 سے عامر حسین بلا مقابلہ منتخب ہو گئے ہیں۔ سنجوال کینٹ کی وارڈ 2 سے آزاد امیدوار ملک سلمان بلا مقابلہ ان کا انتخاب ہوا۔ لور الائی کی وارڈ 2 سے آزاد امیدوار نعیم خان بلا مقابلہ کامیاب ٹھہرے، اور کامرا کی وارڈ 4 سے خاتون آزاد امیدوار سائمہ عاشق یہاں سے بلا مقابلہ منتخب ہو گئیں۔ اور نتائج کا سلسلہ تو سلمان صاحب جاری ہے، ڈائلاگ ہو گیا، بڑی اچھی بات ہے، ہم اس سے پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ ڈائلاگ بڑی ضروری ہے، ہماری جو وقتی ضرورت ہے ہمارے ملک کے لیے بڑا اہم ہے یہ۔ بہرحال سر، جو اگلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب بڑا ووکل رہے ہیں کہ ڈائریکٹ میئر کا انتخاب ہونا چاہیے۔ خیبر پختونخوا میں جو وہ سسٹم لائے اس کے حوالے سے بھی جو ہے کہ بڑا بہترین اس کا جو رہا ریزلٹس اس کے رہے۔ ڈائریکٹ میئر کا انتخاب، اس کو سر اب کیسے دیکھتے ہیں، اس کے کیا فوائد ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، پرائم منسٹر صاحب تو اب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جنرل مشرف کی پالیسیز کے ناقد ہونے کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم تھا وہ بڑا مضبوط تھا، بڑا مؤثر تھا، بڑا فعال تھا۔ انہوں نے بھی بنیادی طور پہ جو ان کا ڈھانچہ تھا اس میں براہ راست میئر کی بات کی تھی۔ براہ راست میئر کی بات اس لیے کی جاتی ہے کہ اس کو جتنے زیادہ عوام کی تائید اور حمایت حاصل ہوگی اتنا ہی وہ مضبوط ہوگا، اور دراصل یہ ایک میسج ہے بیوروکریسی کے لیے۔ دیکھیں، پاکستان کے اندر ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ ہماری بیوروکریسی گو کہ وہ سسٹم کا ایک حصہ ہوتی ہے، لیکن وہ اختیارات جو ٹرانسفر کرنے سے ہمیشہ گریزا رہی ہے۔ اس وقت بھی ہمارے بلدیاتی ادارے جن کے لیے ہم سب ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ مؤثر ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ بلدیاتی
बलदियाती इदारे कौन चला रहा है? क्या एक असिस्टेंट कमिश्नर को पता है कि आम आदमी का गली महल्ले के क्या मसाइल हैं? आज भी वो बलदियाती इदारे ब्यूरोक्रेसी चला रही है, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो पख्तूनख्वा के अंदर तजर्बा किया था उसका उन्हें सियासी फ़ायदा भी हुआ। उन्होंने 30% जो डेवलपमेंट बजट था उन्होंने कहा कि वो इन अदारों के ज़रिए वो इस्तेमाल होगा। अब भी अगर वो बराह रास्त मेयर की बात कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे कराची जैसा शहर, लाहौर है, रावलपिंडी है, इसमें ज़िम्मेदारी का एक एहसास होगा। देखें, अगर लाहौर का मेयर 30 लाख वोट लेके जीता है तो फिर किसी की ये जरूरत नहीं होगी कि वो किसी काम में रुकावट पैदा करे। और इसीलिए हम ये बात कहते हैं कि दुनिया के अंदर जितनी कामयाब डेमोक्रेसी है वो उनकी पार्लियामेंट की वजह से नहीं है, वो उनके इस सिस्टम की वजह से। आप लंदन के अंदर जाएं, वाशिंगटन में जाएं, न्यूयॉर्क में जाएं, वहां पर यहाँ तक कि पुलिस भी उनके अंडर है। तो ये सिस्टम जो है ये आम आदमी के मसाइल पे इनकी नजर भी होती है। हल हो सकते हैं इनके अंडर आने से? देखें, बात यह है कि मसाइल क्या आप हल करना चाहते हैं कि हमारे जो प्राइवेट अदारे हैं वो तो मजबूत होते हैं, वो खुशहाल भी होते हैं, हमारे जो हुकूमती अदारे वो डिलीवर नहीं कर पाते। क्या वजह है? देखें, वो है ना, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियतों पे है। आप क्या ये चीज़ें दुरुस्त करना चाहते हैं? मैं इसीलिए कहता हूँ कि आज का दिन पाकिस्तान की सियासी तारीख के हवाले से इसलिए खुश आइंद है कि आप दोबारा जमहूरी सिस्टम की तरफ, बलदियाती सिस्टम को मौसर बनाने की तरफ जा रहे हैं, या बलदियाती सिस्टम को मुंतखब अदारों के सपुर्द करने की तरफ जा रहे हैं। आज कंटोनमेंट बोर्ड्स के इलेक्शन में आपने भी 7 लोगों के बताया कि ये बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। तो ये बिला मुकाबला अगर मुंतखब हुए हैं तो लोगों का एक एतमाद था, उनके मुखालिफ किसी जमात ने अपने कागजात नहीं दिए। मैं समझता हूँ कि पोलिटिकल पार्टीज लोगों से वोट लेने की बात करती हैं, डेमोक्रेसी की बात करती हैं। ये आईने पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ देता है इन अदारों को, और आईने पाकिस्तान ये कहता है कि आर्टिकल 140A के तहत इन्हें सियासी, इन्हें माली, इन्हें इंतजामी खुद मुख्तारी हासिल है। आप देखें ये ज़्यादा अच्छे डिलीवर करेंगे। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़, देखें, हम डेमोक्रेसी की बात अपनी ज़ात के लिए करते हैं कि हमारे ख़ानदान जो हैं, हमारे दोस्त उसमें अकोमोडेट हो जाए। मैं समझता हूँ कि ये काउंसलर होता है, एक तरह से ये उस हल्के का बाप होता है कि वहाँ पर किसी गरीब आदमी के यहाँ अगर कोई डेथ हो जाती है ना, तो सबसे पहले काउंसलर को फ़ोन करता है कि मेरे यहाँ डेथ हो गई है, इसका बंदोबस्त आपने करना है। और आज की सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत एक मजबूत बलदियाती सिस्टम की है। और अल्लाह करे, देखिए, आप अभी पूछ रहे थे कि किस जमात को एज हासिल है, तो मैं एक बात कह के ये बात ख़त्म करता हूँ। मेरा ख्याल में कि तहरीक इंसाफ को जीतना चाहिए। और क्यों जीतना चाहिए? अगर तहरीक इंसाफ आज इन इलेक्शन में नाकाम होती है ना, तो फिर मुझे सूबों के अंदर बलदियाती इंतखाबात होते नज़र नहीं आते। ठीक है मसूद, आपकी जानिब बढ़ते हैं और आपसे ये जानना चाहते हैं कि अगर हम बाकी सूबों की बात कर लें तो वहाँ पर सूरत थोड़ी सी मुख्तलिफ है, लेकिन सिंध में खसूसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो इक़्तिदार में है, और उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची। अगर आप इजाज़त दें तो मैं ना सवाल करूं, क्योंकि मसूद रज़ा साहब की बहुत ज़्यादा नज़र है कराची के हवाले से। मसूद, मेरा सवाल ये है कि कराची में एक वक्त के अंदर बड़ा मजबूत बलदियाती सिस्टम मौजूद था और वहाँ के मेयर्स डिलीवर करते थे। आज का कराची मिसाइलस्तान बना हुआ है, ये लफ्ज़ भी आपने दिया हुआ है। तो किस तरह का बलदियाती सिस्टम, और ख़ास तौर पे कराची के अंदर बराह रास्त मेयर क्या डिलीवर करने की पोजीशन में होगा अगर सिस्टम में इख्तियारात ना हुए तो? दिलवान भाई, सबसे पहले तो मैं आपकी तारीफ़ करने वाला था कि आपने मेरा मसला ही हल कर दिया था। जिस तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन किया है कि बलदियाती निज़ाम कैसा होना चाहिए था, बिल्कुल ऐसा ही बलदियाती निज़ाम होना चाहिए। डायरेक्ट मेयर होना चाहिए और सब कुछ उसके कंट्रोल में होना चाहिए। वो जो वक्त था ना जब कराची में मेयर डिलीवर करता था, उस वक्त ऐसी खासी उसके पास इख्तियारात होते थे। इस वक्त सूरत हाल क्या है? इस वक्त सूरत हाल ये है कि 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 1 KMC, जो हो गए आपके 8 इदारे। इसके बाद आपके पास हैं 6 कैंटोनमेंट बोर्ड्स। फिर आप आ जाएं और आगे आपको पता चलेगा जी कस्टम्स के इलाका अलग है, KPT का इलाका अलग है, रेलवे का इलाका अलग है। ये तमाम पैरेलल सिस्टम हैं और इसमें हर एक के पास छोटा छोटा सा हिस्सा है, कोई जवाबदेह नहीं है। फिर जो मेजर काम थे, यानी कि अगर सफाई करना बलदियाती इदारों का काम है तो उसके लिए एक अलग इदारा है, वाटर सप्लाई का एक अलग इदारा है, सीवरेज का अलग इदारा है, फायर ब्रिगेड का अलग इदारा है। कुछ भी किसी के जब मुस्तफा कमल साहब थे ना और मुशर्रफ साहब का दौर था, तो एक नज़रिया था कि 1 विंडो ऑपरेशन, कि शहरी एक जगह पे कॉल करें, अगर उनकी कोई शिकायत है एक जगह पर जाएं, उनके सारे काम वहाँ से हो जाएं। उसको इतने टुकड़ों में बांट दिया गया कि इस वक्त कोई 30 अथॉरिटीज़ हैं जो शहर में काम कर रही हैं, और इन 30 अथॉरिटीज़ में से कोई भी जवाबदेह नहीं है, कुल्ली तौर पर जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ पर सिंध में कहा जाता है कि जब बात हो ना कि आपको इंतज़ामी तौर पर जो है वो शहरी इलाकों को ऑटोनॉमी देनी चाहिए, तो वो कहते हैं कि जी ज़मीन तो माँ है और इसके टुकड़े नहीं होने चाहिए, और बड़े जज्बाती बात होती है। लेकिन ये जो बलदियाती इदारा होता है
یہ شہر کی ماں ہوتی ہے اور میئر جو ہے وہ شہر کا باپ ہوتا ہے. اس بلدیاتی ادارے کے اتنے ٹکڑے کر دیے کہ مظہر عباس صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں کراچی کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اب کراچی نہ تو گورنیبل رہا ہے نہ مینیجیبل رہا ہے. تو اس کے لیے آپ کو ایک بڑی سطح پر ایک پلان آپ کو بنانا ہوگا اور بلدیاتی اداروں کو مضبوط کرنا ہوگا, اس کے لیے قانون سازی کرنی ہوگی. اور بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں سلمان بھائی کہ اس کے لیے ڈائریکٹ میئر کا نظام ہونا چاہیے اور اس کو با اختیار ہونا چاہیے, تمام چیزیں اس کے کنٹرول میں ہونی چاہیے اور انڈر ون روف ون امبریلا لوگوں کے مسائل حل ہونے چاہیے. تو مسعود اس طرف کسی کا دھیان گیا ہے, اس طرف کسی نے بات کرنا شروع کی ہے؟ وزیر اعظم عمران خان ایک کراچی سندھ پیکج کی بات کرتے ہیں, اس کے حوالے سے سندھ حکومت ہے وہ اپنا رونا روتی ہے اور جو نعرے اور وعدے کیے جاتے ہیں ایم کیو ایم کی جانب سے یا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, وہ وعدے وہ بھی جو سلسلہ ہے وہ چلتا رہتا ہے. تو اس جانب کسی کا دھیان کیا کہ ون ونڈو اور ایک چھتری تلے سب کو لے آیا جائے, اس مسئلے کا حل نکالا جائے؟ پیپلز پارٹی کے برسر اقتدار آنے سے پہلے, آج سے 13 سال پہلے تک یہ بات کی جاتی تھی, لیکن پیپلز پارٹی جب اقتدار میں آئی ہے اس کے بعد اس نے اس پورے نظام کو تتر بتر کر دیا ہے. حد تو یہ ہے کہ دیکھیں اب کراچی کے میئر کے پاس اب بہت تھوڑا سا ایریا ہے اور بہت زیادہ کام نہیں ہے اس کے پاس. وہ ایک الیکٹڈ پوزیشن ہے, وہاں پر اس لیے ایک الیکٹڈ بندہ آتا ہے کہ اس کا عوام سے رابطہ ہوتا ہے اور وہ عوام کے رابطے کے ساتھ ساتھ ڈیلیور کرتا ہے, ورنہ وہاں پر ایک بیوروکریٹ ہوتا ہے جو چیزوں کو سمجھتا ہے. اب مرزا وہاب صاحب ہیں, ہمارے دوست ہیں, بڑے اچھے آدمی ہیں, لیکن مرزا وہاب صاحب ایک بیرسٹر ہیں, ان کو نہیں پتا ٹاؤن پلاننگ کا, ان کو نہیں پتا کہ بلدیاتی نظام کیسے چلتا ہے, انہوں نے کبھی کوئی بلدیاتی الیکشن بھی نہیں لڑا, کبھی وہ کونسلر بھی نہیں رہے, لیکن پیپلز پارٹی ان کو وہاں پر لے کر آئی ہے اور وہ اس معاملات کو ٹھیک کر رہے ہیں. اگر پیپلز پارٹی کو لگانا ہی تھا اور معاملات کو ٹھیک کرنا تھا تو میرے خیال میں پھر ان کو چاہیے تھا کہ کسی ایسے ایکسپرٹ بندے کو لگاتے جس کو شہری کے معاملات کا پتہ ہوتا. اور وہ ون ونڈو آپریشن جو ہے وہ والا جو ایک پریکٹس ہو رہی ہے, چاہے وہ آپ لنڈن میں دیکھ لیں یا آپ نیو یارک میں دیکھ لیں, ہر اس بڑے شہر میں جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پر ترقی ہوئی ہے, لوگ وہاں پر جاتے ہیں, سیاحت کے لیے جاتے ہیں. وہ اب دیکھیں نا, کراچی دنیا کے 10 ناقابل رہائش شہروں میں ایک شامل ہے, یہاں پہ آپ رہ نہیں سکتے. بالکل. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اس کو ایک امبریلا کے اندر لائیں. سندھ کی آبادی کا آدھے سے زیادہ جو افراد ہیں وہ کراچی اور حیدرآباد اور ان شہری علاقوں میں رہتے ہیں. اگر آج سینسس ٹھیک ہو جائے تو شاید یہ ایکویشن تبدیل ہو جائے. اور سلمان صاحب جس کراچی کا ذکر کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کراچی انہوں نے دیکھا, آج کے جو شہری, آج کے جو نوجوان ہیں انہیں اس کراچی کا پتہ ہی نہیں ہے. بہرحال ناظرین, جو ٹرانسمیشن ہے اس کا سلسلہ جاری ہے, واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اور بات ہو رہی تھی کراچی کے مسائل تک نکل گئی بات, اور ابھی مسعود کہتے ہیں کہ 7 ڈسٹرکٹ, 1 KMC, 6 کنٹونمنٹ, کسٹم, KPT, شہر قائد جو ہے وہ تقسیم ہو چکا ہے. ڈاکٹر صاحب, شہر قائد کے مسائل اور وزیر اعظم عمران خان صاحب, یہ بھی ہم بریک میں بات کر رہے تھے, سلمان صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیشہ سے انہوں نے آواز اٹھائی ہے اس نظام کے حوالے سے, وہ اس نظام کو بنانا چاہتے ہیں, چلانا چاہتے ہیں, مشکل کیا پیش ہے, وہ کر کیوں نہیں پا رہے؟ دیکھیے, کرنے کی وجہ ایک تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ وہاں پہ حکومت ہے پیپلز پارٹی کی, اور پیپل پارٹی کا ہولڈ جو ہے نا یہاں کراچی میں چونکہ نہیں ہے, تو اس کی وجہ سے انہوں نے اس سٹرینتھ کو کمپرومائز کیا ہے جو کہ لوکل گورنمنٹ کو ملنی تھی. لیکن اب بھی اس میں اگر بہتر کرنا چاہیں, مثلا اگر مختلف شعبے ہیں, ایک واٹر سیوریج کا ہے, واٹر کا ہے, ایک سیوریج کا ہے, ایک بلڈنگ کا ہے, اس طرح جو بنے ہوئے ہیں یہ اپنی جگہ موجود رہیں, لیکن ان سب کو لوکل گورنمنٹ کے انڈر کر دینا چاہیے. یعنی اوور آل یہ جو میئر ہے وہ ان سب کو کمانڈ کرے تاکہ ون ونڈو آپریشن کو ہم دوبارہ جو ہے کراچی میں ریسٹور کر سکیں. اگر آپ کا تصور یہ ہے کہ ٹورزم کو پروموٹ کرنا ہے, پاکستان کا اچھا امیج آپ نے دینا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے آپ کے شہر اچھی حالت میں ہو, خاص کر کراچی جو کہ انٹرنیشنل سٹی ہے اچھی حالت میں ہو. اور کوئی شہر اچھی حالت میں اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ ایک مؤثر لوکل گورنمنٹ اختیارات کے ساتھ, ریسورسز کے ساتھ کریٹ نہیں کرتے. اور کراچی کے اندر جو بھی لوکل گورنمنٹ تھی پہلے, جن کے میئر اب بھی بیچارے اب تو سابق میئر ہو گئے, وہ ان کی شکایات درست تھی کہ ان کا ایریا محدود, ان کے اختیارات محدود, ان کے ریسورسز جو ہے وہ محدود ہے. اگر آپ نے ان کو بنانا ہے تو میئر مضبوط ہو, لوکل گورنمنٹ کے پاس ریسورسز ہوں, اور کیونکہ ان کو پکڑنا آسان ہے, ایک لوکل کونسلر کو پکڑنا, اس کے پاس جا کے شکایت کرنا یا اس سے مدد طلب کرنا آسان ہے بنسبت نیشنل اسمبلی کے ممبر کے جو کبھی اسلام آباد بیٹھا ہوگا, کبھی وہ اپنی بڑی کانسٹیٹوئنسی کے اندر ہوگا. بالکل. سلمان صاحب, آپ سے کمنٹ چاہوں گا کہ اب مہنگائی جو ہے اس کے فیکٹرز جو بھی ہیں وہ ڈسکس نہیں کر سکتے ہم, ظاہر ہے, لیکن مہنگائی تو ہے. بہرحال
اس سے کوئی اثر پڑے گا ان الیکشنز پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے جو کینڈیڈیٹس حصہ لے رہے ہیں ان انتخابات میں؟ دیکھیں بات یہ کہ ذمہ داری تو حکومت پہ آتی ہے کہ اگر عوامی سطح پہ مہنگائی ہوگی، لوگوں نے تو اس حکومت کو الیکٹ اس لیے کیا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب نے ریلیف کی بات کی تھی، پرائم منسٹر صاحب نے گورننس کی بات کی تھی. یہ مسئلہ دراصل گورننس کا ہے. ہم جب ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم کی بات بھی کرتے ہیں تو دراصل یہ صوبائی حکومتوں سے متعلقہ چیز ہے. پروفیسر صاحب نے بھی جو بات کی کہ وہاں پر چونکہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، کیا پنجاب کے اندر تحریک انصاف کی گورنمنٹ نہیں ہے؟ 3 سال سے تو یہاں پر بھی بلدیاتی انتخابات نہیں کروائے گئے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب کی گورنمنٹ یہ انتخابات پہلے سال میں کروا دیتی تو شاید ان کی حکومت کی یہ صورتحال نہ ہوتی. کہ دیکھیں جتنے زیادہ بندے اس سسٹم کے اندر وابستہ ہوں گے وہ ڈیلیور کر پائیں گے. یہ جو گلی محلوں کے مسائل ہیں لوگ حل کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر کوئی اسمبلی کا الیکشن نہیں لڑ سکتا. اسمبلی کا الیکشن لڑنے کے لیے کروڑوں روپے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن کونسلر کا الیکشن لڑنے کے لیے محدود وسائل کی ضرورت ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ قوم پہ احسان عظیم ہوگا اگر آپ پاکستان کے اندر بلدیاتی سسٹم مؤثر بنائیں گے. بلدیاتی سسٹم مؤثر ہوگا تو پاکستان کے اندر جمہوریت مضبوط ہوگی اور کوئی پھر اس سسٹم پہ شب خون نہیں مار سکے گا. سلمان صاحب مسعود کی جانب بڑھیں گے. مسعود کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی مسعود، وقت کم ہے. سلمان بھائی یہاں پر معاملہ صرف بلدیاتی نظام کا نہیں ہے. میں ایک آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ہم جب اسکول میں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، ہم بھی اسکول میں تھے تو ہم نے پڑھا کہ جی ہمیں بتایا گیا کہ سڑک کیسے کراس کرنی ہے. ایک زیبرا کراسنگ ہوتی ہے، وہاں جائیں، سگنل کو دیکھیں، دونوں طرف دیکھیں، پھر سڑک کراس کریں. کراچی شہر میں یہ معاملہ بلدیاتی حکومت کا نہیں ہے، یہ سندھ حکومت کا معاملہ ہے. کراچی شہر میں آپ مجھے 2 زیبرا کراسنگ اگر دکھا دیں تو میں مان جاؤں کہ جی پیپلز پارٹی کی کوئی نیت ہے کراچی کے لیے. یہاں نیت کا فقدان ہے. اگر بلدیاتی نظام نہ بھی ہونا تو لاہور میں اگر بلدیاتی نظام نہیں ہے تو پھر بھی وہاں پر یہ صورتحال نہیں ہوگی، مگر کراچی میں یہ صورتحال ہے. ٹھیک ہے مسعود، بہت شکریہ آپ کا. آپ کی جو ٹیک تھی وہ بھی شامل کر لی گئی ہے. سلمان صاحب بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی. اور آخر میں یہ کہوں گا کہ اچھی شروعات تھی. یہ سلسلہ اسی طریقے سے آگے بڑھتا رہنا چاہیے اور اس سے عوام خوشحال ہوگی اور جمہوریت مضبوط ہوگی. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.